نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، اللہ کے کام کے لیے میں قبول ہو جاؤں، اللہ کے کام کے لیے میرے بچے قبول ہو جائیں، اللہ کے کام کے لیے میرا مال قبول ہو جائے، اللہ کے کام کے لیے میرا وقت اور تنہائیاں قبول ہو جائے، اس کے لیے توفیق چاہیے، قسمت چاہیے، قسمت۔ بہت بڑے عالم تھے عز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے بادشاہ سے ایک مسئلے میں انبن ہو گئی، جھگڑا کھڑے ہو گیا، بادشاہ وقت ناراض تھا، اس نے حضرت عز بن عبد السلام رحمت اللہ علیہ کے قتل کرنے کے لیے آدمی کو بھیجا، جاؤ اس عالم کی گردن لے آؤ۔ حضرت عز بن عبد السلام رحمت اللہ علیہ کا بیٹا دوڑے ہوئے آیا، ابا جی جلاد آپ کے قتل کے لیے آ رہا ہے، آپ کی گردن لینے کے لیے آ رہا ہے۔ عز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان اباک احقر من ان یقتل فی سبیل اللہ، بیٹا تیرا باپ اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس کی گردن اللہ کے راستے کے لیے قبول ہو جائے، تیرا باپ اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس کا خون اللہ کے راستے کے لیے قبول ہو جائے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بے فکر رہو، دین کی خدمت کی وجہ سے فاقے نہیں آئیں گے، اللہ کا کام کرنے کی وجہ سے بھوکے نہیں مرو گے، اللہ کے لیے فاقے آ جائیں، اللہ کے لیے بھوک مری آ جائے، اللہ کے لیے تنگی آ جائے، اس کے لیے نبیوں کی قسمت چاہیے، اس کے لیے ولیوں کی قسمت چاہیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی ماں کی قسمت چاہیے، حضرت نظام الدین اولیاء کی خود کی قسمت چاہیے۔ جب ماں یہ کہتی تھی بیٹا آج تو ہم اللہ کے مہمان ہیں، گھر میں جس دن کھانے کے لیے نہیں ہوتا، تو میرے دوستو یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کے کام کے لیے قبول ہونے کو قسمتیں چاہیے، قبولیت چاہیے، توفیق چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے ذمہ داری کا احساس۔ اللہ نے ہمیں خاندان کا ذمہ دار بنایا، بستی کا ذمہ دار بنایا، مسجد کا ذمہ دار بنایا۔ ذمہ داری کا احساس، عہدے داری کی ہوس نہیں، عہدے داری کا رخ نہیں، ذمہ داری کا رخ۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے پوری بستی کی، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے پورے مسلیوں کی۔ میں صدر رہوں، ہم کمیٹی میں رہیں، بستی میں کوئی شرابی کیسے رہ گیا؟ کون مٹی پر پیسے لا لیتا ہے؟ بیٹی نے غیر مسلم سے نکاح کیسے کر لیا؟ میرے محلے میں بھوکے کون سو رہا ہے؟ شادی کی رسمیں کیوں آباد ہو رہی ہے؟ گانا بجانا کیوں چل رہا ہے؟ ہم کمیٹی کہاں چلے گئے؟ میں صدر کہاں چلے گیا کہ یہ بچہ اسکول میں داخلہ کیوں نہیں لیتا ہے؟ کلکم راع، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہو۔ حضرت عمر کو ذمہ داری کا احساس ہے، عہدے داری کا تکبر نہیں ہے، کرسی کا تکبر نہیں ہے، ذمہ داری کا احساس۔
اگر فرات کے کنارے پر انسان نہیں ہے، کتا بھی اگر بھوکا مر جاتا ہے، عمر کی گردن اللہ کے یہاں ناپی جائے گی۔ وہ عورت نے کہا تھا جو مدینہ پاک کے باہر زچگی کی تکلیف سہ رہی تھی، اور وہ بچے جو بھوک سے بلک رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود تھیلا اٹھایا، خود اپنی گھر والی کے ذریعے سے زچگی کروائی، اور اس عورت نے کہا کہ عمر جب ہماری خیر خبر نہیں لے سکتا تھا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ عمر جب ہماری خیر خبر نہیں لے سکتا تھا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بستی میں ایک وزن دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں یہ بوجھ اٹھانا ہے۔ تیسری بات میرے بزرگوں، کام کرنے کے لیے دھن چاہیے، دھن نہیں چاہیے، دھن نہیں چاہیے، دھن چاہیے، وسائل نہیں چاہیے، عزائم چاہیے، فرصت نہیں چاہیے، وقت میں برکت چاہیے۔ میں مثالیں سناتا ہوں۔ استنبول شہر میں ایک مسجد ہے، لکڑی کی بنی ہوئی مسجد ہے۔ اس مسجد کا ترکی زبان میں نام ہے سانکی ایدن۔ اس کا ترجمہ ہے گویا میں نے کھا لیا، گویا میں نے کھا لیا، جیسا کہ میں نے کھا لیا۔ اس علاقے میں مسجد نہیں تھی۔ ایک شخص کے دل میں چوٹ لگی کہ مجھے مسجد بنانا ہے۔ اس شخص نے یہ طریقہ اپنایا کہ وہ عید کے کپڑے خریدنے کے لیے جاتا بازار میں، تو وہ کپڑوں کی قیمت پوچھتا، 4 جوڑے کپڑے، کیا قیمت ہے اس کی؟ 2000 روپیے۔ گویا میں نے پہن لیا، 2000 روپیے لے کر وہ غلے میں ڈال دیتا مسجد بنانے کے لیے۔ گوشت خریدنے کے لیے بازار میں جاتا، گوشت والے سے پوچھتا بھائی کتنے پیسے ہیں؟ 500 روپیے لگیں گے۔ وہ 500 روپیے غلے میں ڈال دیتا مسجد بنانے کے لیے، اور اپنے دل اور ضمیر سے کہتا گویا میں نے کھا لیا، میں نے کھا لیا، ایسا سمجھ لیتا ہوں۔ تو مسجد بنائی اس بندے نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر، اپنی خواہشات نہیں ضرورتوں کو قربان کر کر کے۔ اس مسجد کا نام ہی ہے جیسا کہ میں نے کھا لیا، حقیقت میں نہیں کھایا۔ کام ایسے بندوں سے ہوتا ہے، ایکڑوں کی زمین والوں سے نہیں، کروڑوں کی جائیداد والوں سے نہیں۔ آج بھی مریال گوڑے میں وہ مسجد موجود ہے۔ آپ کے علاقے کی مثال، صوفی غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ اس علاقے میں پہنچے، اس محلے میں مسجد کی تعمیر کرنا تھا۔ بستی کے مردوں کو جمع کیا، بیٹا یہ مسجد بنانا ہے، اس کے لیے چندہ چاہیے۔ مردوں کی طرف سے زیادہ توجہ نہیں ہوئی۔ حضرت نے کہا میری بہنوں کو جمع کرو، میں میری بہنوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ساری بستی کی عورتوں کو جمع کیا گیا۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بچیوں میں جانتا ہوں تمہارے پاس پیسے نہیں ہوتے، تمہاری وفاداری، تمہاری اپنے شوہروں کی اطاعت میں جانتا ہوں، لیکن اتنا تم سب کر سکتی ہو کہ تمہارا جو مہر ادا نہیں کیا گیا تم سب یہ کہہ دو اور نیتیں کر لو کہ ہم اس مہر سے اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے۔ اللہ کا کرنا ان عورتوں کے مہر سے مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، عورتوں کے مہر سے مسجد کی تعمیر ہوئی ہے۔ امت کا مسئلہ، بڑا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امت کا مسئلہ فقیری نہیں ہے، فضول خرچی ہے۔ امت کا مسئلہ فقیری نہیں ہے، فضول خرچی ہے۔ برتھ ڈے میں لگ سکتے ہیں، مکتب میں کیوں نہیں لگ سکتے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر چلے اور پردے میں، جھنڈے میں، 11ویں کے کھانے میں لگ سکتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سکھانے میں کیوں نہیں لگ سکتے ہیں؟ ہمارا مسئلہ فضول خرچی ہے،
ہمارا مسئلہ پیسوں کی کمی نہیں ہے. جہیز جمع کرنے کے لیے لگ سکتا ہے, شادی کا دن سکھانے کے لیے پیسہ کیوں نہیں لگ سکتا ہے, وکیل کی فیس دینے کے لیے لگ سکتا ہے, مدرسے کی فیس دینے کے لیے کیوں نہیں لگ سکتا ہے, عدالت کے آنے جانے کے اخراجات پر پیسے لگ سکتے ہیں, اپنی اولاد کو شریعت کا علم سکھانے پر کیوں نہیں لگ سکتے ہیں. سب سے بڑا جھوٹ اس وقت کا ایک ہی ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے. سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, عاملوں کو نہیں کاملوں کو تلاش کرو. عامل کے پاس جائیں گے, اونٹ کے اتنے پیسے چاہیے, ہرن کی جھلی پر لکھنا ہے اتنے ہزار چاہیے, اور فلانے صدقہ زکوٰۃ دینا ہے اتنے پیسے چاہیے. وہ پیسے عامل کو دینے کے لیے تیار ہے, لیکن کامل علماء کی صحبت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے رخ کو بدلیے, اور سیاست والوں کا ایک ہی مذہب ہے کرسی, پالیٹکس والوں کا ایک ہی مذہب ہے کرسی. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا, کرسی اور سیاست اتنی گندی چیز ہے کہ اگر تم میرے مقابل آ جاؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا, اور میں تمہارے مقابل آ جاؤں گا تو تم مجھے قتل کر دو گے. سیاست والے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. جو ہماری بازاری سیاست ہے وہ اسی قسم کی ہے. اپنی سیاست اور پولیٹکس کو مسجد کے چہار دیواری کے اندر نہ لاؤ, اور ان پارٹیوں کے لیے خاندانوں کو نہ بانٹو. علماء سے مشورہ کر لو, جن کو ووٹ دینے کے لیے کہہ دے ان کو ووٹ دے دو. ایک دو کلپ سن کر پالیٹکس کی پی بھی نہیں جانتا ہے, سیاست کی سین بھی نہیں جانتا ہے. ایک دو دن اخبار سمجھ کر, اخبار پڑھ کر یہ نہ سمجھو کہ میں ملک کے حالات کو جانتا ہوں, میں عالم کے حالات کو جانتا ہوں. اس مسئلے کو جمعیت کے اکابر اور اپنے اکابر علماء کے حوالے کر دو. سیاسی جھگڑے مسجد میں نہ لاؤ, افطار پارٹیوں میں نہ لاؤ, خاندانوں کو نہ بکھیرو, بستیوں کو نہ توڑو. تعلقات کے گھر اللہ نے سکھلائے. سورہ ممتحنہ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے عمن والہ نے سورہ ممتحنہ میں غیر مسلموں سے تعلقات کے حدود بتلائے. پڑوسی بیمار ہو گیا, ضرور جائیے ہندو بھائی کے پاس, سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیجئے, کہیے یہ قرآن آپ کے لیے بھی ہے, صرف میرے لیے نہیں ہے. آپ اپنے غیر مسلم بھائی کی جب کوئی جنازہ اٹھ جائے, ایک دن کے بعد میں سے جب ان کے رسومات فارمیلٹیز پورے ہو جائے, آپ جائیے پرسہ دیجئے, اس یتیم کی پڑھائی کا انتظام کیجئے, بیوہ کے گھر میں کھانا بھیجیے. ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا سبق سکھلایا گیا, اور غیر مسلم بھائی اور ان کی بہنوں کی طرف ہماری کبھی میلی نگاہ نہ اٹھے. ہم انہیں بتلائیں اذان میں کیا سبق دیا جا رہا ہے, ہم انہیں سنائیں مسجد میں کیا ہوتا ہے, اور ہم انہیں قرآن تیلگو زبان کے اندر تفسیر پیش کریں, ترجمہ پیش کریں, ادب کرنے کے سبق کے ساتھ, ادب کرنے کے پیغام کے ساتھ, نصیحت کے ساتھ ہم ان کو مسجد میں بلائیں. ان سے کہیں کہ ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھیے آپ, ہمارے پاس بھید بھاؤ نہیں ہے, ہمارے پاس شودر اور برہمن کا تصور نہیں ہے, آپ بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں, اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم پتنگ اڑائیں, اس کی اجازت نہیں ہے کہ گنیش کا لڈو خریدیں, اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ہولی کھیلنے لگ جائیں.
راکھی بننے لگ جائیں، مبارکبادی دینے لگ جائیں، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہم ایسا کوئی عمل نہیں کر سکتے، ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتے جس سے ہمارے توحید کا عقیدہ متاثر ہوتا ہو۔ جنازے کی نماز میں رکوع نہیں ہے، جنازے کی نماز میں سجدہ نہیں ہے۔ ہم جنازے کی نماز میں اس مردے سے کوئی ضرورت نہیں مانگ رہے ہیں، ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن رکوع سجدہ نہیں رکھا گیا جنازے میں تاکہ دیکھنے والا نہ سمجھے کہ ہم اس جنازے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ قبرستان میں قبر کے گول کھڑے رہ کر دعا کرنے سے بہتر قبلے کے رخ دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تاکہ شرک کا وہم نہ ہو۔ سورج نکلتے وقت، ڈوبتے وقت ہمیں منع کیا گیا نماز پڑھنے سے، کیونکہ اس وقت بہت سے سورج کے پجاری سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے بول بولنے سے منع کیا گیا، ایسی عبادت کرنے سے منع کیا گیا جس میں شرک کا وہم پیدا ہو جاتا ہو۔ تو ہمیں اپنی پوری توحید کی حفاظت کرتے ہوئے غیر مسلم بھائیوں سے تعلقات رواداری والے رکھنا چاہیے، لیکن ناجائز تہوار اور ناجائز منتر اور ناجائز قسم کی رسومات میں شریک ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور پھر آخری بات، مکاتب کیسے چلیں گے؟ مولانا چندہ کہاں سے لائیں گے ہم؟ میں آپ کو ہلکی پھلکی مثالیں سناتا ہوں۔ یو پی کے علاقے میں ایک MLA بھی گزرے ہیں، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بزرگوں کی صحبت، اللہ والوں سے مشورہ، قاضی عدیل عباسی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی عدیل عباسی رحمۃ اللہ علیہ، اس بندے خدا نے مکاتب کا نظام یو پی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں چلایا ہے۔ طریقہ یہ تھا کہ جب بھی فصل کٹے گی اتنی مقدار میں فصل لا کر امام صاحب کو دے دی جائے گی، اور وہ اسی فصل کے ذریعے سے، دھان کے ذریعے سے، چاول اور گیہوں کے ذریعے سے اپنے سال بھر کا گزارا کریں گے۔ یعنی نقدی اور کیش دینے کے بجائے کسان اپنے غلے کی امداد کے ذریعے سے مکتب کو چلائے۔ کتنا آسان کام ہے۔ ہم بہت عرصے پہلے بیلگام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں گئے، کرویش اس گاؤں کا نام تھا۔ اس مدرسے کے اندر 100-150 بچے پڑھ رہے تھے، اور وہ 100-150 بچوں کے جلسے میں 1000 لوگ 300 گاؤں کے موجود تھے۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا اتنے 100 لوگ آپ کے چھوٹے سے مدرسے کے جلسے میں کیسے آ گئے؟ مولانا ہمارے مدرسے کا سال کا خرچ 10 لاکھ روپیے ہے، 6-7 لاکھ روپیے ان آنے والی عوام کے ڈبے کے چندے کے ذریعے سے چلتے ہیں۔ ہم نے آس پاس کے دیہاتوں میں چندے کے ڈبے رکھ دیے، قوم کو ہم پر اعتماد ہے، ایک ساتھی جاتے ہیں 2 دن 3 دن کے اندر پورے ڈبے خالی کرتے ہیں، مکان والے کی نگرانی میں رسید بنا کر دے دیتے ہیں، اسی کے ذریعے سے 100-150 بچے ہیں، 4 سال میں حفظ کرنا ہے اور 4 سال میں 10th پورا کرنا ہے۔ ہم مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کی نگرانی میں یہ مدرسہ چلا رہے ہیں۔ کتنی آسان شکل ہے۔ کوئی لاکھوں کے نہیں دیے گئے، کوئی ہزاروں کے نہیں دیے گئے۔ بیماری کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے تنخواہ دے دی، تنخواہ کے موقع پر زمین بک گئی، زمین کے موقع پر شادی ہو گئی، خوشی کی شکرانے کے طور پر اس ڈبے میں پیسے ڈال دیے گئے۔ حضرت شاہ ہردوئی رحمت اللہ علیہ، شرم آتی ہے اس واقعے کو سناتے ہوئے، امت کی بیواؤں میں کیا درد تھا۔ حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے اپنے علاقے کے اندر ہمارے بڑوں نے لیڈروں کی چوکھٹوں کو چاٹنا، مالداروں کے دروازوں پر جانا اس سے زیادہ اپنے لیے بہتر سمجھا کہ امت کے سادے سیدھے لوگوں کی 58-54 کو وصول کرے۔ حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے فقیر کے چندے میں خلوص ہوتا ہے، مالدار کے چندے میں خلوص نہیں ہوتا ہے۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں
اس آدمی کے چندے کو قبول کرو جو یہ سمجھتا ہے میرے چندے سے کیا ہوگا، میرے تھوڑے سے مال سے کیا ہوگا۔ اللہ اس کے مال کی برکت سے دارالعلوم دیوبند کو چلائے گا، کروڑوں کے بجٹ کو چلائے گا، اور وہ مالدار اور وہ صاحب حیثیت جو اس غرور میں ہے کہ میرے پیسے سے مکتب چلے گا، میرے روپیے سے مسجد چلے گی، ایسوں کے مال کے ذریعے سے اللہ کی مددیں رکتی تو ہے، اترتی نہیں ہے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک ایک ڈبہ دے دیا جائے اور اس میں کھانا پکاتے وقت مٹھی بھر چاول ڈال دیا جائے، اور وہ مٹھی بھر چاول ہفتے میں ایک مرتبہ جمع کر لیا جائے۔ آج بھی مدرسہ فیض العلوم میں یہ طریقہ ہے۔ ایڈوانس زمانہ، فون پے کا زمانہ، گوگل پے کا زمانہ، لیکن اکابر کے اس طریقے کو باقی رکھا گیا، برکت کے طریقے کو باقی رکھا گیا۔ یہ ماں روزانہ کھانا پکاتے ہوئے مٹھی بھر چاول جب اس ڈبے میں ڈالتی ہوگی تو وہ کتنی دعا کرے گی، کتنا حفظ قرآن کی عظمت کو لے گی، اور اس کے جذبات کتنے اس چاول کے ساتھ جڑیں گے، اور وہ نورانیت کا کھانا بچہ کھائے گا تو واقعی باصلاحیت اللہ والا پیدا ہوگا۔ ایک بیوہ خاتون کا گھر بیچ میں آتا تھا، حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی وہ تو بیوہ خاتون ہے، اس سے نہ لو، اس سے مٹھی پھنڈ کا ڈبہ نہ دیا جائے۔ وہ بیوہ خاتون آ کر کہنے لگی حضرت آپ نے سارے محلے کے لوگوں کو موقع دیا، آپ نے مجھے کیوں موقع نہیں دیا؟ آپ مجھے بھی وہ ڈبہ دیجئے، میں بھی قرآن کی خدمت میں حصہ لینا چاہتی ہوں، میں بھی قرآن کی خدمت میں حصہ لینا چاہتی ہوں۔ آپ عبرت لیجئے، آپ سبق لیجئے ان علاقوں سے جہاں پر مدرسے چلتے ہیں، کچن نہیں ہے، 500 بچے پڑھتے ہیں، 500 ٹفن، گھر کا ایک ایک آدمی اس پڑھنے والے طالب علم کو اپنے گھر کا منبر سمجھتا ہے۔ اکابر نے تبلیغی جماعت میں اسی نظام کو چلایا۔ شب گزاری میں بڑی بڑی ہانڈیاں نہ چڑھائی جائیں، شب گزاری میں مالداروں سے بار بار مدد نہ چاہی جائے، بلکہ شب گزاری میں آنے والا ایک ساتھی 2 ساتھیوں کا ٹفن لا لے، آنے والا ایک ساتھی 4 ساتھیوں کا ٹفن لا لے، جماعت مہمان جماعتوں کا ٹفن لا لے۔ اس کے ذریعے سے عورتوں کی عادت پڑے گی نصرت کرنے کی، عورتوں کی عادت پڑے گی مہمان نوازی کی، مہمان آتا ہے برکتیں آتی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہوٹلوں کا رواج پانا اخلاق کے زوال کی علامت ہے، ہوٹلوں کا رواج پانا اپنے ویلیوز اور روایات اور اقدار کے ذبح ہونے کی علامت ہے۔ ایک مسلمان محلے میں مہمان آئے، ہوٹل میں کھائے، عیب کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ کیا ہم مردہ ہو گئے؟ عربوں کے علاقے میں آج بھی طریقہ ہے۔ الحسا کا ایک علاقہ بریدہ قسیم کے پڑوس میں ہے۔ ہمارے ایک عرب دوست نے بتلایا آج بھی میری بستی کا طریقہ یہ ہے کہ جو مسافر ہو کسی بھی دروازے کو کھٹکھٹائے، اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد مرد ہو تو دروازہ کھولے گا، عورت ہو تو وہ دروازہ کھول کر اندر چلی جائے گی اور دیوان خانے کے اندر بٹھا دیا جائے گا، جو ماحضر ہوگا اسے پیش کر دیا جائے گا۔ 3 دن کے بعد پوچھیں گے کہ آپ کس کام کے لیے آئے ہیں۔ یہ عرب بدوؤں میں اب بھی روایت ہے۔ ابھی ایک سفر میں ایک عرب بدو کے گھر میں کھانے کا موقع ملا، اس سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک پورا نسب لکھا ہوا ہے۔ اس بدو نے کہا کہ میرے گاؤں میں آج بھی عیب ہے کہ مہمان آئے اور کسی دکان سے خرید کر کھائے، شرم دلائیں گے لوگ پڑوسی گاؤں کے کہ تمہارے گاؤں میں مہمان آیا تھا، تم نے ضیافت نہیں کی۔ یہ عربوں کی روایت، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہمارے علاقے میں مدرسے کے سفرا آئے، ہمارے علاقے میں کام کرنے والی جماعتیں آئے، ہمارے علاقے میں پڑھنے والے طلباء آئے، پڑھنے والی طالبات آئے، اور ہمارے اندر ضیافت کرنے کا جذبہ نہ ہو، مہمان نوازی کا جذبہ نہ ہو۔ حضرت ابو قبیصہ رضی اللہ عنہ آئے، آقا نے استقبال کیا،
مرحبا تم جس درخت سے گزرے ہو، تم جس پتھر سے گزرے ہو، اس درخت نے تمہارے لیے استغفار کیا ہے، تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ میرے عزیزو، گاؤں کی قسمتیں جاگ جاتی ہے جب وہاں پر مہمان نوازی کا طریقہ رواج پا جاتا ہے۔ تو مکاتب کا کام اس چھوٹی چھوٹی مدد کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے حوصلے کے ذریعے سے، والد کا انتقال ہو گیا، 30ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن کھانا کھلانا ہے، اگر نہیں کھلاؤں گا تانا دیں گے خاندان والے، نہیں کھلاؤں گا خاندان والے کہیں گے اگر آپ نہیں کھلا سکتے ہو تو ہم کھلائیں گے۔ والد کا فرض ادا کیجئے، والد کے چھوڑی ہوئی زمین کی زکوٰۃ دیجئے، والد کے نمازوں کا فدیہ دیجئے، والدہ کے روزوں کا فدیہ دیجئے، والد کے نام پر مسجد کو لائٹنگ لگانے کے بجائے 1-2 سال کے مکتب کا خرچ اٹھائیے۔ کل ہم ظہیر آباد کے ایک علاقے میں تھے، وہاں پر 55 مکتب چلتے ہیں، ایک ہی آدمی چلاتا ہے 55 مکتب۔ اس نے سماجی گوڑا پر ایک اس کی بڑی عمارت ہے، اس نے اس پوری عمارت کے کرائے کو مکتب کے لیے وقف کر دیا ہے کہ یہ پوری عمارت کا جو کرایہ بھی آئے گا، بچوں کو جو دینا تھا دے دیا، بیوہ کے لیے جو رکھنا تھا رکھ دیا، لیکن اس وقف عمارت کا کرایہ 55 مکاتب کے اوپر لگایا جائے گا۔ اس زمانے میں گنبدوں کی مسجدیں، میناروں کی مسجدیں، اے سی کی مسجدیں، مکرانہ کے ماربل کی مسجدیں، ان سب مسجدوں سے زیادہ مکاتب پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب حضرات کو اس کا حوصلہ عطا فرمائے، اور آنے والی میری بیٹیوں اور ماؤں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ وہ ہمت دے کہ گھر گھر قرآن کے مکتب قائم ہو جائے۔ صبح ہو تو سورہ یاسین کی آواز گونجنے لگے، شام ہو تو سورہ واقعہ کی آوازیں آنے لگے، رات ہو تو لوریاں آ رہی ہو سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی۔ اللہ تعالیٰ ایسا ماحول اس بستی میں قائم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔